پاکستان میں اپنی مرضی کی ترمیم کرنا پرانی کہانی ہے۔ زمینی قید کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ آج آپ کو سنا رہا ہوں آئین میں ترمیم کی کہانی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں مرضی کی قانون سازی کی روایت بہت پرانی ہے۔ وطن عزیز میں جب 1973 کا آئین متفقہ منظور ہوا تو اسے ایک مقدس دستاویز کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ آئین کی منظوری کا کریڈٹ جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت لے رہی تھی، وہیں علماء کرام بھی قادیانیوں کو کافر قرار دینے اور کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہ کرنے کی شقیں شامل کر کے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ لیکن اس متفقہ آئین میں بعد میں ترمیم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جو کہ اب تک جاری و ساری ہے۔ 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار آرٹیکل 58(2) کے تحت دیا گیا۔ اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے 29 جولائی 1988 کو پہلی بار اسمبلی توڑنے کا اختیار اسی وزیراعظم کے خلاف استعمال کیا جس وزیراعظم نے یہ قانون سازی کی تھی، یعنی وزیراعظم محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ اختیار اس کا استعمال 1990 کی دہائی میں 3 بار کیا گیا۔ یہ اختیار استعمال کرنے والے صدر غلام اسحاق خان تھے، جنہوں نے پہلی بار بےنظیر حکومت 6 اگست 1990 کو توڑ دی۔ دوسرا موقع تب آیا جب نواز شریف کے خلاف یہی 58(2) بھی استعمال ہوئی اور 1993 میں غلام اسحاق خان نے حکومت توڑ دی۔ تیسری بار وزیراعظم بےنظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف صدر فاروق لغاری نے یہ حربہ استعمال کیا اور 1996 میں اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ پھر 1997 میں آئین پاکستان میں 13ویں ترمیم کی گئی، جس کی روح سے صدر پاکستان سے وہ اختیار واپس لے لیا گیا تھا، مگر پھر 17ویں ترمیم میں یہ اختیار دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ تاہم اس بار سپریم کورٹ سے توثیق لازمی قرار دی گئی۔ 18ویں ترمیم میں 58(2) بھی ختم کر دی گئی۔ ساتھ ساتھ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے 17ویں ترمیم میں یہ قطعاً بھی آ گئی کہ آئندہ کوئی بھی شخص 2 سے زیادہ بار عہدہ نہیں سنبھال سکے گا۔ یہ شق بھی 18ویں ترمیم میں ختم کر دی گئی۔ آرٹیکل 6 میں اضافہ کرتے ہوئے آئین معطل کرنے کے اقدام کو سنگین غداری قرار دیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے چیتے نکات میں 58(2) کا خاتمہ، سینٹ کے ممبران کی تعداد 100 سے بڑھا کر 104 کرنا، مسلح افواج کی تقرری وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کریں گے، آئین توڑنے کے عمل کو تحفظ دینے کی سزا بھی غداری ہوگی، سینٹ کے ایام کار 90 سے بڑھا کر 110 کر دیے گئے، کنکریٹ لسٹ ختم کر دی گئی، کابینہ کے ممبران کی تعداد پارلیمان کے ممبران کی تعداد کے 11% تک متعین کر دی گئی، شیڈول 6 اور 7 کو آئین سے خارج کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لیے 2 سے زیادہ ٹرمز کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ 18ویں ترمیم کی اگرچہ ANP اور JUI نے بھی حمایت کی، تاہم اس میں پیش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھیں، جو 2006 میں میثاق جمہوریت کے تحت آگے بڑھی تھیں، لیکن کس کو پتہ تھا کہ یہ 2 جماعتیں اپنے اقدامات کو نئی ترمیم کر کے دفن کر دیں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جہاں بہت سے راستے نکالے گئے ہیں، وہاں سب سے کاری ضرب عدلیہ پر لگی ہے اور چیف جسٹس سمیت ججز کی تعیناتی کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کو ملنے اور سپریم کورٹ کے مساوی آئینی بینچ کا قیام، ججز کے تبادلوں کا اختیار اور از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے سمیت دیگر نوعیت کی آئینی اکھاڑ بچھاڑ سارے نظام کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 184 میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں فلور کراسنگ کرنے والے رکن پارلیمنٹ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا راستہ نکال دیا گیا، یعنی اپنی پارٹی پالیسی سے منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا۔
26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تقرر سینیرٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ عدالت کے سربراہ کا تقرر ایک کمیٹی کرے گی۔ یہ کمیٹی بھی سینئر ترین 3 ججوں میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس تقرر کی تجویز دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا تقرر 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جانا اور پارلیمانی کمیٹی کا سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس مقرر کرنا شامل ہے۔ اس تبدیلی کا پہلا شکار جسٹس منصور علی شاہ بنے ہیں، جو سینئر ترین جج ہو کر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ آرٹیکل 48 میں کی گئی ترمیم کے تحت وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو ارسال کی گئی تجویز پر کوئی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھے گا۔ حکومت نے اختیارات کا منبع بظاہر وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو بنا دیا ہے، تاہم انہیں اتنا بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے اب عدلیہ کا راستہ روکنا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ وطن عزیز میں جیسے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی آئی ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کل جب کوئی نئی حکومت آئے گی تو یہی 2 جماعتیں جو آئین کی کھاڑ بچھاڑ میں پیش رہی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کر پچھتاوے کی تصاویر بنی ہوئی دکھائی دیں گی۔ 26ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر یا رکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تقرر تک کام جاری رکھنے کی جو شک شامل کی گئی ہے، اس کا جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ راجہ سکندر سلطان راجہ کو پہنچے گا، جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا راستہ ہموار کیا، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا، اور اب جب کہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے لیکن وہ تاحال کام کر رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں جب پارلیمنٹ تیاری کر رہی تھی تو JUI کے ساتھ مذاکرات کا ایک لمبا دور چلا۔ یہ دور تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ اس دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود بشمول وزیر اعظم اور صدر مولانا فضل الرحمان کے گھر آتے رہے، چکر لگاتے رہے، وہ انہیں مناتے رہے، لیکن اس ساری کوشش کے باوجود مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ہاں، مولانا نے ایک بات ضرور کی، اپنے 2 نکات منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک سود کے خلاف قانون سازی تھی جس کے لیے ابھی کے بجائے 3 سال بعد کی تاریخ دی گئی اور 2028 میں سود کا خاتمہ ہوگا، اس ترمیم میں شامل کر لیا گیا۔ جبکہ دوسری بات، وہ قاضی فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت ختم کرا کے آئینی بینچ کرایا، اور آئینی بینچ ہونے کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ رک گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں اس کے برعکس وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہو کر سپریم کورٹ سے نہ صرف چلے گئے بلکہ اب وہ بیرون ملک ہے اور پاکستانیوں کی نعرہ بازی کا اور نفرت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے، یہ قانون سازیاں کرنے والوں کو عوام کے درمیان کیا کیا سامنا کرنا پڑے گا، یہ وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔